جنرل مرزا اسلم بیگ۔ میں نے 1946 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرمیوں کی وجہ سے پڑھائی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا۔ والد نے گریجویشن کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جانے کے لیے کہا۔ میرے دو بڑے بھائی مرزا افضل بیگ اور مرزا اشہد بیگ پہلے ہی الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، لیکن میں فیڈریشن کے کاموں میں اتنا منہمک تھا کہ اعظم گڑھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ والد صاحب ناراض ہوئے، لیکن پھر شبلی کالج ہی میں تعلیم جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے۔ ایم ایس ایف کی سرگرمیوں کی وجہ سے رکاوٹ ضرور آئی، لیکن اس کے باوجود میں نے بی اے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ میں اپنے خاندان میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ 3 بڑے بھائی الہ آباد یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ چھوٹے بھائی مرزا افسر بیگ اور مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ کوئی پی ایچ ڈی، ڈبل ایم اے اور ایل ایل بی تھا۔ میں سادہ گریجویٹ تھا۔ گریجویشن کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جاؤں، لیکن میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 15 اگست 1949 کو میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، گھر بار چھوڑنا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء کو چھوڑنا، جن کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے دن رات کام کیا تھا۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ مجھے ان کی محبتیں حاصل تھی۔ وہ میری ایک آواز پر بلا پس و پیش حاضر ہو جاتے تھے۔ انہیں چھوڑنا بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا لازم تھا۔ میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اجازت کے لیے والد صاحب کے پاس گیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جدائی کے ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھاما، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تم ایک نئی زندگی کی طرف جا رہے ہو۔ ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، نماز قائم رکھنا، قرآن اور سنت کے اصولوں پر عمل کرنا، رزق حلال کھانا، ہمیشہ حق کی بات کرنا اور حقدار کو اس کا حق دینا۔ میں نے اپنی عملی زندگی میں قرآن و سنت کے اصولوں اور والد صاحب کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اپنے آپ کو راہ حق پر قائم رکھا ہے، جس کے سبب میری زندگی پرسکون ہے۔